بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی بھی پڑھیں، کیونکہ اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو فارسی، عربی، ہندی وغیرہ زبانوں سے مل کر بنی ہے، کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اردو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، اردو میں کتاب لکھنے کے لیے، اردو میں شعر و شاعری کرنے کے لیے، صحیح طرح اردو سمجھنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بعض علماء کی کتابیں، بعض تفاسیر فارسی زبان میں موجود ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے کے لیے، انہیں سمجھنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، فارسی سیکھ رہے ہیں۔ سبق 11 یعنی 11واں سبق، صفت موصوف کی ترکیبیں۔ صفت موصوف کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم کے ذریعے دوسری اسم کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نیک لڑکا، تو ہم نے نیک کے ذریعے، لفظ نیک کے ذریعے لڑکے کی اچھائی کو بیان کیا۔ نیک لڑکا، کیسا لڑکا؟ نیک لڑکا۔ تو جس اسم کے ذریعے کسی کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں صفت، اور جس کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں موصوف۔ نیک لڑکا، اس میں کیونکہ نیک کے ذریعے، لفظ نیک کے ذریعے لڑکے کی صفت بیان کی جا رہی ہے، لڑکے کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، تو لفظ نیک ہوا صفت اور لڑکا ہوا موصوف۔ اردو میں پہلے صفت اور بعد میں موصوف آتا ہے، جبکہ فارسی میں پہلے موصوف بعد میں صفت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، زن نیک، زن یعنی عورت، نیک یعنی نیک، زن نیک، نیک عورت۔ دیکھیے یہاں پہ فارسی میں پہلے زن ہے یعنی عورت کا لفظ ہے، اس کے بعد نیک ہے، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے، نیک عورت، پہلے زن کا، پہلے نیک کا ترجمہ، اس کے بعد پھر زن کا۔ ٹھیک ہے، یعنی فارسی میں جس طرح آتا ہے اردو میں اس کا الٹا ہوگا۔ زن نیک، نیک عورت۔ آب پلید، آب یعنی پانی، پلید یعنی گندا، آب پلید گندا پانی، آب پلید گندا پانی۔ کار بد، کار یعنی کام، بد یعنی برا، کار بد برا کام، کار بد برا کام۔ کلاہ کہنا، کلاہ کہتے ہیں ٹوپی کو، کہنا یعنی پرانی، کلاہ کہنا پرانی ٹوپی، کلاہ کہنا پرانی ٹوپی۔ آب سرد، آب یعنی پانی، سرد یعنی ٹھنڈا، آب سرد ٹھنڈا پانی، آب سرد ٹھنڈا پانی۔ نان گرم، نان یعنی روٹی، گرم یعنی گرم، نان گرم گرم روٹی، نان گرم گرم روٹی۔ مرد جواں، مرد یعنی مرد، جوان یعنی جوان، مرد جواں جوان مرد، مرد جواں جوان مرد۔ زن پیر، زن یعنی عورت، پیر یعنی بوڑھی، زن پیر بوڑھی عورت، زن پیر بوڑھی عورت۔ چاقو تیز، چاقو یعنی چاقو، تیز یعنی تیز، چاقو تیز، تیز چاقو، چاقو تیز، تیز چاقو۔ چشم سیاہ، چشم یعنی آنکھ، سیاہ یعنی سیاہ، چشم سیاہ، سیاہ آنکھ، چشم سیاہ، سیاہ آنکھ۔ جامہ سفید، جامہ یعنی جامہ، کپڑا، لباس، سفید یعنی سفید، جامہ سفید، سفید لباس، جامہ سفید، سفید لباس۔ رنگ سرخ، سرخ رنگ، رنگ یعنی رنگ، سرخ یعنی سرخ، رنگ سرخ، سرخ رنگ۔ روئے زرد، رو یعنی چہرہ، زرد یعنی زرد، روئے زرد، زرد چہرہ، روئے زرد، زرد چہرہ، روئے زرد، زرد چہرہ۔ روئے زیبا، رو یعنی چہرہ، زیبا یعنی خوبصورت، روئے زیبا، خوبصورت چہرہ، روئے زیبا، خوبصورت چہرہ۔ کارد کند، کارد یعنی چھری، کند یعنی کند، بھوتری جو بیدھار ہوتی ہے، کارد کند، کند چھری، بھوتری چھری، کارد کند، کند چھری۔ اسپِ پھربا، اسپ یعنی گھوڑا، پھربا یعنی موٹا، اسپِ پھربا موٹا گھوڑا، اسپِ پھربا موٹا گھوڑا۔ زبان، زن جانباز، زن یعنی عورت، جانباز یعنی جانباز، جان بازی میں لگانے والی۔ ٹھیک ہے، زن جانباز، جانباز عورت، زن جانباز، جانباز عورت۔
دل غمگین، دل یعنی دل، غمگین یعنی غمگین، دل غمگین، غمگین دل، دل غمگین، غمگین دل۔ راہ فراخ، راہ کا معنی راستہ، فراخ کا معنی چوڑا کشادہ، راہ فراخ چوڑا راستہ، راہ فراخ چوڑا راستہ۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سبق میں آپ کے لیے جو نئے الفاظ ہیں انہیں اپنی کاپی میں لکھیں اور انہیں اچھی طرح یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد ان کا استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ بہت جلد ہی فارسی سیکھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فارسی زبان میں مہارت عطا فرمائے، اور جن علماء کی کتابیں فارسی میں ہیں انہیں پڑھ کر ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔